إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک الگ اور مسئلہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انحراف کا لوگ شکار ہوئے کہ آپ کو عالم الغیب کہا گیا۔ بہت آپ تھوڑا سا اختصار سے کہا عالم الغیب کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے عالم الغیب یہ رب العالمین کی خاص صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، خاص اللہ کے لیے اس صفت کا استعمال ہوا ہے۔ بہت ساری تفسیر ہو سکتی ہے لیکن چند ایک پر جو سمجھنے والی چند پوائنٹس ہیں ان کو میں رکھوں گا۔ خاص اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہاں؟ کئی جگہ قرآن میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ آیت کلیئر ہے، کسی بھی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے عالم الغیب والشہادہ، غیب و حاضر کو جاننے والا ہے۔ غیب دیکھیے ہمارے اعتبار سے ہے پوشیدہ چیزیں، اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے، خاص اللہ کے لیے صفت ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی، دوسرا پوائنٹ یہ ہے اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے اپنے سلسلے میں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، دوسری نبی سے منع کروایا، کہیے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس زمین، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس۔ لوگوں نے مختار کل بھی بنایا ہوا ہے، اس آیت کریمہ سے وہ بھی جا رہا ہے پہلے ٹکڑے سے۔ یہ باطل عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ باطل ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اختیار ہے، مختار کل آپ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا میرے پاس خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ کسی بھی ترجمہ قرآن سے آپ اس آیت کو سورہ انعام کی دیکھ لیں، ان الفاظ کے یہی معنی ہے، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا، یہ بھی آپ کہیے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ نور کا بھی مسئلہ جو ہے گڑبڑا گیا۔ اس آیت سے تین عقیدے باطل ہو رہے ہیں، مختار کل کا عقیدہ، عالم الغیب کا عقیدہ، اور نور کا عقیدہ باطل ہو رہا ہے۔ اللہ نے بڑا واضح فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اس بات کو، وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں میں اکٹھا کر لیتا۔ اللہ کی صفت خاص ہے، نبی منع کر رہے ہیں اپنے تعلق سے میں غیب نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کی خبریں دیں، آپ کو سکھایا، سمجھایا، آپ کے اوپر وحی کی۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ عطائی نہیں ہے، ذاتی ہے۔ قرآن مقدس کی دو آیتیں سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں، اس کو بھی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ فرما رہا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جس سے اللہ راضی ہو اپنے رسولوں میں سے، اس کے اوپر اللہ ظاہر کرتا ہے۔ اس آیت کو کہتے ہیں لے کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب عطا کر دیا، آپ عطائی آپ کو غیب ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے غیب دے دیا، بھائی یہ غیب دیا، یہ معنی اس کا میں غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ بھائی آپ کو تھوڑی بتائے گا اللہ تعالیٰ، ہر انسان کو کس و ناقص کو تھوڑی بتاتا ہے۔ اپنے پیغام کے لیے ایک پرسنالٹی سلیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، رسول، اس کو اپنی باتیں بتاتا ہے۔ اب کفار نے ہی کہا نا، یہ بات اللہ نے کیوں کہی ہے؟ کفار اس بات کو کہا کرتے تھے
लन नुमिन हत्ता नूतिय मिस्ला मा ऊतिय रसूलुल्लाह, हम रसूलों के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हमें वही ना दिया जाए जो रसूलों को दिया गया। ये हमसे अल्लाह की नहीं बातें करता है, हमसे भी बातें करनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह अपने गैब को उन्हीं पर जाहिर करता है, रसूलों पर जिनको पसंद करता है। अल्लाह जाहिर करता है, गैब दे नहीं देता, जाहिर कर देता है उस बात को। जो पोशीदा थी, नबी के ऊपर वही आई, वो चीज़ जाहिर हो गई। इसी माना में करके कुरान रोशनी है, नूर है। भाई अंधेरे में थे, वही आई, उस ताल्लुक से हमारी अंधेरी और तारीकी खत्म हो गई। जाहिर अल्लाह करता है। और दूसरी आयत वमा कान अल्लाहु लियुतलिकुम अनिल गैब इल्ला मन इज्तबा मिर रसूल, अल्लाह ताला किसी को अपने गैब पर मुत्तला नहीं करता है, किसी को अपना गैब नहीं बताता है। इत्तला मुत्तला लियुतलिकुम, इत्तला नहीं देता है अल्लाह अपने गैब की किसी को सिवाय उसके जिसको अल्लाह मुंतखब कर लेता है। दोनों आयतों में यह माना कहीं है कि हमने रसूल को गैब दिया है, देने का माना है, एक में इत्तला का है, एक में जाहिर करने का है। यही दो आयतें जिनको कहते हैं कि नबी को अताई इल्म अताई है। किस कदर जहालत की बात है भाई। अता का तो देने का तो लफ्ज ही नहीं है, जाहिर करने वाली बात है। और अल्लाह ने अपने नबी के जरिए से ही सारी चीजों को वाज़ेह किया। वही आ रही है, अल्लाह जाहिर कर रहा है चीजों को। तिलका मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक मा कुन्त ताअलम वला अंत मिन कौमिक, अल्लाह फरमा रहा है ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ना आप जानते थे ना आपकी कौम जानती थी इससे पहले। वही के जरिए अल्लाह ताला ने उस पोशीदा चीज को वाज़ेह कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम, अल्लाह फरमा रहा है ये गैब की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और वालिदा और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। गैब की खबरें आपको दे रहे हैं वही के जरिए से। आप उस वक्त मौजूद नहीं थे जब वो कुरानदाजी कर रहे थे और जमा होकर कुरानदाजी कर रहे, आप वहां मौजूद नहीं थे। इसका मतलब हाजिर नाजिर का भी मसला गया, वहां मौजूद नहीं थे। ये गुमराह कुन अकीदा क्या है, हाजिर नाजिर का भी नबी के ताल्लुक से। तो अल्लाह ने इन आयतों में कहा कि हम अपने नबी को इल्म गैब का इल्म जाहिर कर देते। भाई आलिमुल गैब कौन हो सकता है? देखिए भाई अब कहते हैं कि नबी को अल्लाह ने बता दिया तो नबी आलिमुल गैब हो गए, तो नबी ने हमें बता दिया तो हम भी तो आलिमुल गैब हो गए। भाई अगर आलिमुल गैब का ये माना है कि किसी के बताने से आलिमुल गैब इंसान हो जाता है, कोई हो जाता है, तो हमारे नबी ने हमें बता दिया तो हम भी तो आलिमुल गैब हो गए। भाई अल्लाह ताला के अलावा पोशीदा बातों को कोई नहीं जानता था। अल्लाह ने जो चाहा नबूवत और रिसालत के ताल्लुक से कुछ बातें अपने रसूल पर जाहिर फरमाई कि देखिए इस तरीके से इस तरीके से। भाई कहफ का मसला है, असहाब कहफ का, अल्लाह के नबी वहां मौजूद, लेकिन मसला बताया गया तो वो चीज़ पोशीदा थी, जाहिर कर दी गई अल्लाह के नबी पर। अब वो कहते हैं आपकी अल्लाह के नबी को इल्म गैब आ गया इस वजह से, तो ये चीज़ तो हमें भी मालूम हो गई तो हम भी आलिमुल गैब हो गए। अरे गैब का ही मतलब थोड़ी होता है, बताने से गैब रहता कहाँ है? अल्लाह क्या फरमा रहा है? फला युज़हिरु अला गैबिही, अपने गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता है। और जाहिर जब कर देता तो गैब कहाँ रह गया? बड़ी आयत के अंदर अल्लाह इस बात को वादे कर रहा है, जब जाहिर कर दिया तो गैब कहाँ रह गया? गैब तो उस वक्त रहेगा जब तक जाहिर ना हो। भाई हमारे नबी पर अल्लाह ने जाहिर किया, हमारे नबी ने हम पर जाहिर कर दिया, तो अगर अल्लाह के बताने से नबी आलिमुल गैब हो सकते हैं तो नबी के बताने से हम क्यों आलिमुल गैब नहीं हो सकते? ये है मामला। लेकिन इसके पीछे नियत क्या है? गुलू है, हद से बढ़ाना है, नबी को पहुंचा दीजिए। बहुत सारी मिसालें हैं इस बात की भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलू की एक मिसाल क्या है कि आपको क्या कहा गया? भाई ईद मिलाद, आपकी विलादत को सेलिब्रेट किया गया। विलादत आपकी पैदाइश को, और अब जो महीना शुरू हो गया है, अब देखिए क्या होता है। नबी की विलादत को मनाना, ये समझ लीजिए ईसाइयों की पैरवी है। किसकी पैरवी है? ईसाइयों की है। आप अभी गूगल ओपन करिए, गूगल ट्रांसलेट निकालिए, क्रिसमस इस लफ्ज का ट्रांसलेशन आप अरबिक में करिए, आप जो लफ्ज आएगा हैरत करेंगे। आप क्या आएगा? क्रिसमस का क्या माना आएगा? है अंदाजा आपको? है? जज़ाकल्लाह खैर। ईद उल मीलाद, क्रिसमस का अगर डालेंगे तो ईद उल मीलाद आएगा।
آپ عربی میں کہہ رہے ہیں، وہ انگلش میں کر رہے ہیں، کام ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے. آپ عربی میں عید میلاد کر رہے ہیں، وہ انگلش میں کرسمس. آپ دیکھیں، اور اگر آپ نے کرسمس کے ساتھ ڈے ایڈ کر دیا، کرسمس ڈے، اب پھر ٹرانسلیشن کیا تو کیا آئے گا؟ یوم عید المیلاد المسیح، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن کا تیوہار، فیسٹیول. عید کا مطلب کیا؟ فیسٹیول آپ کو ملے گا. دیکھیے ڈکشنری میں جا کر کے، فیسٹیول ہے، یہ فیسٹیول بنا دیا نبی کی ولادت کو فیسٹیول. اور اس کو کیا سمجھا گیا؟ یہ نبی سے محبت کا اظہار ہے، اس سے محبت ظاہر ہو رہی ہے. صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، صحابہ کو محبت تھی نہیں. صحابہ کی محبت میں شک کیا گیا ایسے اعمال کو ظاہر کر کے. بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سے ہیں، تو عید میلاد منانے کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس ڈیٹ میں کیا ہوا تھا جب آپ پہلے ہی سے تھے؟ بہت ساری چیزیں اس معاملے میں ہو سکتی ہیں. تو اس کو کیا کیا گیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ ہے. اس میں پھر کیا ہوتے ہیں آپ کے سلسلے میں غلو، نعت، اشعار ایسے جس میں زمین و آسمان کے خلا بھی ملا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے مقام تک پہنچانے کی کوششیں کی جاتی ہیں. یہ پیروی ہے عیسائیوں کی، اور اللہ کے نبی منع کر کے گئے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو گمراہی کا وہ لوگ شکار ہوئے، عیسائی تم ان کی پیروی اس طریقے سے مجھے نہ بڑھانا. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم پیچھے رہنے والے نہیں. اب ترک کیا ہے اس کے اوپر؟ بھائی آپ فلاں فلاں کا بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اور اقبال ڈے مناتے ہیں، فلاں ڈے مناتے ہیں، ہم نبی کا ڈے نہیں منا سکتے؟ ارے بھائی کر کیا رہے ہو تم نبی کے ساتھ؟ ارے ان کی اوقات اور حیثیت ہے. نبی کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے، تمہاری خرافاتوں سے نبی کا ذکر بلند ہوتا ہے. اور افعال کا ذکر، غور کریے، 24 گھنٹے غور کریے اور نبی کی دیکھیے کیسا اللہ نے ذکر آپ کا بلند کیا ہے. اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. آپ کون ہوتے ہیں؟ سال میں ایک بار نبی کا یہ مقام ہے آپ کا. ایک دن یا ایک ہفتے، ایک مہینے شور شرابے کر لیے جائیں، نبی کی محبت ظاہر ہوتی ہے. نبی کی محبت کس چیز سے ظاہر ہوتی ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. میری سنت سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے. نہ یہ کہ جھنڈیاں ڈنڈیاں اور کاغذ اور شور شرابے اور جلوس نکالنے والا. نبی کی سنت پر عمل کرنے والا نبی سے محبت کرنے والا ہے. اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر اور فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت پوری کی پوری جنت میں داخل ہوگی. الا من ابا، سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. پوری امت جنت میں داخل ہوگی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیل من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون آپ کا انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. اللہ اکبر. نبی فرما رہے ہیں لا تطرونی کما تطر النصارى عیسیٰ ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے ایسے حد سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے بڑھا دیا. اللہ کے نبی کے اس فرمان کا کیا کر رہے ہیں؟ منع کیا ہے آپ نے اسے. تو یہ چیز اگر محبت کی دلیل تھی تو صحابہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کی وفات کو ہی نہیں مانا کہ ارے یہ تو کہتے ہیں رسول مر گئے. بھائی نہیں، پردہ کر گئے، ماشاءاللہ بہت اچھا ورڈ لے کے آئے، لیکن یہ پا پردہ، اس کے لیے عربی ڈھونڈ کر کے ذرا دے دیجئے. صحابہ نے بھی تو اس لفظ کو استعمال کیا ہوگا. یہ پا پردہ تو آپ کا اردو اور فارسی میں آ رہا ہے، عربی میں کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ اس پر صرف ایک حدیث بہت مشہور ہے، اس کی طرف اشارہ میں کرنا چاہوں گا بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر ڈھکی ہوئی تھی، آپ کے منہ ہٹائے سر سے، آپ کے چہرے مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے چہرے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ لیا اور کہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 2 موتیں کبھی طاری نہیں کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے خود کہا کہ جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے فقد متہا، وہ آ چکی، 2 موتیں نہیں۔ جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ آپ تک آ گئی ہے۔ باہر جا کر کے دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق کہا کہ جس نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اتار دوں گا میں، ویسے ہی آپ گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے۔ صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہا، پریشان ہے کیا کریں کیا نہیں کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھتے، کہا بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھتے، کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اس بات کو جان لے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ اللہ زندہ اور اس کو موت کبھی بھی آنے والی نہیں۔ اور آیت کریمہ استدلال میں پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول، یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں پڑھتے، کہتے ہیں بلکہ قرآن مجید کی آیت کوٹ کرتے ہیں، یہ بات قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے اس طریقے سے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر آپ کو موت آ جائے، وفات آپ کی ہو جائے، آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا یہ اپنے پیروں کے بل اسلام سے پلٹ جائیں گے؟ اور اگر اسلام سے پلٹ گئے تو اپنے علاوہ نقصان کسی کا نہیں کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہر شخص کی زبان پر یہی آیت کریمہ تھی اس دن، ایسا لگتا تھا آج ہی نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے، کسی بھی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، اس وجہ سے وہ بات کہہ رہے تھے، وہ بھی نیچے زمین پر بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ میرے پیروں میں طاقت ہی نہیں تھی اور زمین کے اوپر بیٹھ گئے، جو انکار کر رہے تھے بیٹھنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو چپکے سے نہیں ہوئی ہے، آپ کی وفات کو چپکے سے نہیں ہوئی تھی، خاموشی سے، کہ پتہ ہی نہ چلا کہیں پر کچھ بھی۔ صحابہ کرام بے حال ہیں، کتنی تکلیف صحابہ کو اس دن۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت آتی نبی کی وفات کو ہم یاد کر لیتے تھے، ساری مصیبتیں اس کے سامنے بعد جلل ختم ہو جاتی تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن مسلمانوں نے اس عقیدے کو، اس مسئلے کو ہی ختم کر دیا نبی کے تعلق سے، کہا پردہ کر گئے، آپ کو مرتبے کو بڑھانے کے لیے یہ چیز کی گئی، آپ کا سایہ نہیں ہے۔ اور آج وہ ایک شاعر جن کے سلسلے میں شاعروں کے جو کوئی عقیدے اور منہج کے نہیں ہوتے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ تو ایسے ہی قسم کی بات کہی گئی ہے، گنبد خضرا کا سایہ آج تک نہیں ہے۔ ارے بھائی، نبی کے سائے کی تم بات کر رہے تھے، نہیں ہوتا ہے، اب تو اینٹ پتھر اور اس سے جو بنا ہوا چونے گچ سے اس عمارت کا بھی تم نے کہہ دیا کہ سایہ نہیں ہے۔ کس قدر گمراہی کی بات ہے! کیا نبی کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہو؟ کیا بنانا چاہتے ہو؟ نبی منع کر رہے ہیں حد سے مت بڑھاؤ، لیکن تم نے ہر گمراہی شامل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ سایہ نہیں جی، آپ مختار کل ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کے اندر، کسی بھی رسول کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ دکھا دے۔ نبیوں سے مطالبے کیے گئے، پھر رسول سے مطالبے کیے گئے، اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مطالبات پورے کر دے، مان لئیے۔ اللہ نے فرمایا ان کو مہلت نہیں دیں گے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفْقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، اگر ان کے یہ باتیں آپ کو گراں گزر رہی ہیں، آسمان پہ لگائیے سڑی اور چڑھ جائیے، زمین میں سرنگ لگائیے، أَن تَأْتِيَ بِاللَّهِ اور جا کر کے معجزہ کوئی نشانی ان کے سامنے رکھ دیجیے۔ مختار کل آپ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، آپ کے ہاتھوں میں آپ کے آنسو، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو، کائن العین تدمع والقلب یحزن، آنکھیں بہہ پڑی، دل غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اور ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو رب کو راضی ہے، ناراض کرنے والی کوئی بات نہیں کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے آخر وقت تک اس بات کی کوشش کرتے رہے، کلمہ پڑھ لیجئے چچا جان۔ مختار کل کہنے والوں، پیارے رسول کے اس عمل کو اور آپ نے اپنے چچا کے ساتھ جو باتیں کی ہیں اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ احادیث کی کتابوں میں، قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک بار چچا جان کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، وَحَاجُّ لَكَ بِهَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے یہاں پر حجت قائم کر دوں گا۔ لیکن آخری وہ وقت ہے جو ابو طالب کی موت ہوتی ہے،
बाप दादा के दीन पर होती है, कह करके बाप दादा के दीन पर मैं बढ़ता हूँ। अल्लाह फरमा रहे इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ प्यारा रसूल, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिससे चाहता हिदायत देता है। मुख्तारी कुल हैं, आपकी चाहत और ख्वाहिश थी कि चचा किसी भी तरीके से कलमा पढ़ ले, बहुत एहसान की, बड़ा साथ दिया, बड़ा दुखों में तकलीफ़ों में आपका साथ रही, कुर्बानी की दी है प्यारे रसूल की खातिर, और अल्लाह ने उसी की वजह से अजाब सबसे कम अगर किसी को मिलेगा जहन्नम का तो अबू तालिब होंगे। जहन्नम की जूतियां आपकी पहनाई जाएंगी और उसकी वजह से दिमाग खोलेगा हांडी की तरीके से, और वो सोच रहे होंगे मुझे सबसे ज़्यादा अजाब दिया जा रहा है, हालांकि सबसे कम तरीन अजाब वही होगा। हदीस में मौजूद है साहिब, मीर मुख्तार को हर चीज़ का आपको अख्तियार है। क्या बनाना चाहते हैं? वही जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ईसाई करना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं आप प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि आपकी मोहब्बत में, ताज़ीम में जो चाहे कह जाए, जहां चाहे पहुंचा दें। नबी ने रोका चीजों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया शायद कि इब्राहिम के गम में सूरज को भी ग्रहण लग गया है, यह भी गम मना रहा है। आहा, प्यारे रसूल ने नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों इन्न शम्स वल कमरा आयतान मिन आयातिल्लाह, सूरज और चांद ये अल्लाह की निशानियां हैं। ला यनकसिफान लिमौत अहदिन वला लिहयातिही, किसी की मौत और जिंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब तुम देखो सूरज चांद को ग्रहण लगा हुआ है, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। नबी ने देखा कि लोग हद से ना बढ़ जाएं, आपने वहीं रोका है, टोका है। आपने अहादीस में तालीम दी है, मना किया हद से नहीं बढ़ाना, देखा साहबा को रोका टोका। लेकिन हम हैं कि मोहब्बत के नाम पर जो चाहे कह दे, जो चाहे कर जाए। डरिए अल्लाह से। अल्लाह के नबी फरमाते याकुम वल गुलू फइन्नमा अहलक मन काना क़ब्लकुम, लोगों गुलू से बचना, हद से बढ़ाए जाने से बचना, क्योंकि तुमसे पहले लोग गुलू की वजह से हिलाक हो गए, बर्बाद हो गए। उसी बर्बादी को की तरफ उम्मत को ले जाना चाहते हैं, अपनी तरफ से झूठे मसाइल कर करके। वाज़ेह मोहकम आयतें इस बात को साबित करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमाया कि कोई आका अपने गुलाम को अबदी कहे, मेरा बंदा, अमती मेरी बंदी कहे। आपने मना फरमाया ला यक़ूलन्न अहदकुम अबदी व अमती, तुम में से कोई शख्स अपने गुलाम को अबदी और अमती लौंडी को ना कहे। कुल्लुकुम अबीदुल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के बंदे हो। अब्दुल्लाह कहो अपने आप, कुल्लुकुम अबीदुल्लाह। लेकिन आज लोग अब्दुल रसूल नाम रख रहे हैं, अब्दुल रसूल नाम रख रहे हैं, अब्दुल नबी नाम रख रहे हैं। क्या बनाना चाहते हो? किस मकाम तक ले जाना चाहते हो नबी को? क्या वही हरकत तुम करोगे जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ईसाइयों ने की? अल्लाह पूछेगा ईसा अलैहिस्सलाम तुमने कहा था, क्या तुम उस मकाम तक ले जाना चाहते हो प्यारे रसूल? आपके ताल्लुक से जो मन में आया कहते चले, साया नहीं है। अल्लाह के ताल्लुक से अल्फाज ऐसे बयान कर दिए गए, आलिमुल गैब है, क्या जाने क्या क्या, हाजिर नाजिर है, हर जगह हाजिर नाजिर बना दिया। अल्लाह की सिफत हर जगह हाजिर नाजिर बना दिया आपने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में पहले से थे तो मक्का से मदीना का क्या करने गए थे? क्यों हिजरत आपने की? जब आप मदीना में भी मौजूद थे ना, जब हर जगह मौजूद है तो मदीना में भी थे, तो मक्का से हिजरत आप करके क्यों जा रहे हैं? सफर क्यों तय कर रहे हैं? हिजरत का इनकार करने के लिए ये बातिल अकीदे गढ़े गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में भी मौजूद थे, जब आप मस्जिद हराम में थे उसी टाइम वहां भी मौजूद थे। इस अकीदे के मुताबिक हाजिर नाजिर अगर आप हैं, आसमानों भी वो मौजूद थे। तब अल्लाह क्यों कह रहा है अपने बंदे को अल्लाह ले गया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। इसका मतलब नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को ले गया। ले जाने का मतलब आप वहां नहीं थे तभी तो ले गया। जब आप वहां थे तो क्या ले जाने का मतलब है? तो ले जाने की क्या बात है, क्या मसला है? ऐसी झूठी बातें गढ़ी गई, और ये सब शान बढ़ाने के लिए नबी की। ये नबी की शान बढ़ नहीं रही, ये वो गुमराही है जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरदर्श निगाहों ने देख लिया था कि ये मेरी उम्मत
وہی میرے ساتھ کرے گی جو عیسائیوں نے کیا. منع کیا عیسائیوں کی طریقے سے مت بڑھانا مجھے حد سے، لیکن ہم نے کہاں بخشا. اللہ کے نبی کے فرمان کو تو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی. اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے نبی کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ کسی فتنے میں مبتلا انہیں نہ کر دے، کسی عذاب کا شکار نہ بنا دے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. یہ سیدھی مخالفت ہے، آپ کو بڑھانا، اتنا اونچا پہنچا دینا اوپر کہ الوہیت کا مقام پتہ نہ لگے، نبوت کا مقام پتہ نہ لگے، بشریت سے نکال کر کے کہاں کہاں پہنچائیں گے، ابدیت سے نکال کر کے کہاں کہاں پہنچائیں گے. پیار رسول کو اس طریقے سے ماننا آپ کو نور اور عالم الغیب مختار کل سایہ نہیں ہے جی، حاضر و ناظر ہے آپ، وفات نہیں ہوئی ہے، میلاد منانا ہے، اور آپ کے سلسلے میں کہنا عبد الرسول عبد النبی، اس طریقے کے الفاظ کہنا، یہ اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان نہیں، انکار ہے. یہ اللہ رب العزت کی الوہیت کے اندر ڈاکہ زنی کی کوشش ہے. جو صفات رب کی ہیں وہ صفات آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ان آیات کی روشنی میں کہ غلو مت کرو، اللہ کے نبی کے فرامین کی روشنی میں، اس وضاحت کی روشنی میں آپ دیکھیں گستاخ رسول کون ہے. وہ لوگ گستاخ رسول ہیں جو نبی کو ویسا مانتے ہیں جیسے نبی نے بتایا سکھایا ہے. وہ لوگ نبی کو ویسا مانتے ہیں جیسا قرآن نے آپ کا تعارف کرایا، ماننے کا حکم دیا. یا وہ لوگ جو آپ کی شان بڑھانے کے نام پر، محبت اور تعظیم کے نام پر آپ کو جتنا چاہے بڑھائے چلے جائیں، وہ لوگ آپ کی تعظیم کر رہے ہیں. عیسائی کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اور محبت کر رہے ہیں؟ غلو کے نام پر گمراہ ہو گئے وہ لوگ، مشرک و کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام پر پہنچایا. لیکن پہنچایا انہوں نے محبت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے. اگر کوئی اسی بات کی کوشش کرے، اسی مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے، اچھلنے کی کوشش کرے اپنے نبی کے تعلق سے، تو اس کے سلسلے میں بھی وہی حکم ہوگا جو عیسائیوں کے سلسلے میں حکم ہے. لہذا آج جو پچھلا درس تھا اس میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیسی ہونی چاہیے، تب ہم اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں صحیح معنی میں. لیکن اس طریقے کا اگر ہمارا ایمان ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ، تو یقیناً ہم اپنے رسول پر ایمان لانے والے نہیں، بلکہ آپ کی گستاخی کرنے والے ہیں، پھر رسول کے حکم کو توڑنے والے ہیں، اور آپ کو جس چیز سے آپ نے منع کیا اسی کام کو انجام دینے والے. اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. مولا کریم پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی سچی اطاعت نصیب فرمائے. مولا کریم اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، اس درس کو اور اس میٹنگ کو، نشست کو کامیاب فرمائے، اور اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.